قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اربع فی امتی من امر الجاہلیۃ لا یترکونہن الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم والنیاحۃ وقال النیاحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامۃ وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب رواہ مسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر۔ بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، محرم الحرام کا حرمت والا مہینہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے محرم الحرام ایک مہینہ ہے، اور اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے 1 محرم الحرام سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان حرمت والے مہینوں کی حرمت جب سے اللہ نے دنیا پیدا فرمائی تب سے اللہ رب العالمین نے 12 مہینے بنائے، اور 12 مہینوں میں سے یہ 4 حرمت والے مہینے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ سورۃ التوبہ پارہ نمبر 10 کی آیت مبارکہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، انہی میں سے ایک محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اسی 1 محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اور شروع سال میں دعا، اسلامی سال کے شروعات میں دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، مگر کہا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام کے صحابہ نئے اسلامی سال پر ایک دوسرے کو جو ہے وہ سلامتی کی دعا دیتے، اپنے لیے اور مسلمانوں کے لیے سلامتی کی دعا مانگتے۔
اسلام جو کہ سراپا اور سراسر دین رحمت ہے، اسلام ظلم کرنے سے روکتا ہے، نہ اپنے آپ پر ظلم کرنے کی اجازت دیتا ہے، نہ اسلام کسی اور مظلوم کے اوپر ظلم کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام امن و آشتی کا دین ہے اور اسلام سراپا رحمت کا دین ہے۔ اس لیے اسلام کے اندر ہرگز یہ اجازت نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنے آپ پر دہشت گردی کا ارتکاب کرے یا کوئی کسی دوسرے کے اوپر دہشت گردی کا ارتکاب کرے۔ اپنے آپ پر ظلم کرنا بھی حرام ہے اور کسی اور کے اوپر بھی ظلم کرنا حرام ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو نبی اور رسول عطا فرمایا، جو بے نظیر اور بے مثال اللہ نے پیغمبر عطا فرمایا اللہ پاک پروردگار نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ، اللہ نے نبی اور رسول ہی ہمیں وہی عطا فرمایا ہے کہ جو سبحان اللہ تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، انسانوں کے لیے بھی رحمت، جنات کے لیے بھی رحمت، جانوروں کے لیے رحمت، جانداروں کے لیے رحمت، چرند اور پرند کے لیے بھی رحمت۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری شریعت کے اندر اللہ اکبر کبیرہ، نبی پاک علیہ السلام کی شریعت نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ ہمیں یہ تعلیم دی گئی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک جانور کو ذبح کرتے ہوئے دوسرا جانور سامنے موجود نہ ہو، یعنی دو بکروں کے سامنے دو بکرے ہیں، دو بیل ہیں، دو گائیاں موجود ہیں، تو ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہیں کرنا، اور جانور بھی ذبح کرنا ہے تو بسم اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہوئے تیز چھری کے ساتھ جلدی سے اللہ کا نام لیتے ہوئے اس جانور کے گلے پر، اس کی گردن پر تکبیر پھیر دینی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، کیا ایسا سراپا رحمت دین وہ اجازت دے گا کہ انسان اپنے آپ پر چھریاں مارے، بندہ اپنے آپ پر اپنے آپ کو جوتے لگائے، بندہ اپنے منہ پر تھپڑ مارے، بندہ اپنے سینے کو پیٹے اور اپنا گریبان وہ چاک کر لے، ہاں جی، وہ اپنے آپ کو بندہ چھریاں اور برچھیاں مارے، اور سب کے سامنے اور کہیں 10 کا، کہیں 20 کا، 50 کا، 1000 کا مجمع، ہاں جی، ہزاروں کا مجمع، وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہو، خود اپنے آپ کو چھریاں مار رہا ہو اور اپنے آپ پر تشدد کر رہا ہو، کیا اسلام اس بات کی اجازت دے گا؟ جس دین اسلام نے ہمیں یہ بتایا، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ، کہ ایک عورت جس نے ایک بلی پر تشدد کیا، ایک بلی کو بھوکا پیاسا بند رکھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلی کے اوپر دہشت گردی کرنے والی عورت کو سزا کیا دی؟ جہنم کی سزا۔ اور اسلام یہ بتاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ پیاسے کتے کو بھی پانی پلا دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس گنہگار عورت کی بخشش فرما دی۔ تو جب اسلام بلی کے اوپر اور بلیوں پر تشدد اور دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا، وہ دین اسلام اور وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت وہ کیسے اجازت دے گی کہ بندہ اپنے آپ پر ظلم کرے، بندہ اپنے چہرے کو پیٹے، اپنا گریبان پھاڑے، اپنے آپ کو چھریاں اور برچھیاں مارے، اپنے آپ کو زخمی کرے اور اپنے آپ کو موت سے دوچار کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے حدیث یاد آئی، نبی پاک علیہ السلام نے میرے بھائیوں خودکشی کرنے والے کے لیے کیا بیان فرمایا ہے؟ اللہ ہم سب کو بری موت سے بچائے،
اللہ ہم سب کو ایمان والی موت عطا فرمائے، ہم سب کی زبان پر لا الہ الا اللہ ہو اور ہماری روح ہمارے جسم سے پرواز ہو۔ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ خودکشی کرنا وہ کبیرہ گناہ ہے، اور خودکشی کرنے والے کو سزا کیا ہوگی؟ اگر ایک آدمی نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرایا، اگر ایک انسان اپنے آپ کو پہاڑ سے گراتا ہے اور اپنے آپ کو مار ڈالتا ہے، ایک آدمی ہے جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرایا اور مار ڈالا، میرے بھائیوں جہنم جائے گا۔ خودکشی کرنے والا جہنم جائے گا۔ اور اللہ اکبر، ایک اور حدیث یاد آئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خودکشی کرنے والے کا جنازہ بھی نہیں پڑھا۔ تو جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرایا اس کے ساتھ معلوم ہے کیا ہوگا؟ وہ جہنم جائے گا، اور جہنم میں اسے یہی سزا دی جائے گی کہ وہ جہنم کے پہاڑوں میں اپنے آپ کو روزانہ ہی ہر لمحہ ہی پہاڑ سے گرائے گا، اور یہی اس کو جہنم میں عذاب ہوتا رہے گا۔ اور اپنے آپ کو اگر کسی آدمی نے زہر کھا کے اپنی جان لی، اللہ ہم سب کو بری موت سے بچائے۔ اگر کسی آدمی نے اپنے آپ کو چھرا لگا دیا، اگر کسی آدمی نے اپنے آپ کو پھندا لگا دیا، جہنم کے اندر وہ یہ سزا پاتا رہے گا، اپنے آپ کو چھرا مارتا رہے گا، اپنے آپ کو چھریاں لگاتا رہے گا۔ تو یہ ماتم کرنا، یہ پیٹنا، یہ اپنے چہرے پر تھپڑ مارنا، ہاں جی، یہ اپنا سینہ پیٹنا، اپنا گریبان پھاڑنا، یہ واویلا کرنا، یہ ہائے ہائے کرنا، خود کو چھریاں اور برچھیاں مارنا، یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو یہ ہے سراسر ہلاکت، اور یہ دراصل دہشت گردی ہے، اور یہ سوسائڈ ہے، اور یہ خودکشی کرنے والا ہے۔ اگر مر گیا کہاں جائے گا؟ جہنم جائے گا۔ اور اگر بغیر توبہ کیے مر گیا تو کیا ہوگا؟ لعنتی ہوگا، ملعون ہوگا۔ اللہ پاک پروردگار قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر، تم مدد طلب کرو صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں کیا درس دیا ہے؟ ہمیں درس دیا کہ ایمان والو، جو ایماندار ہو صبر کرو، اور یہ ماتم کرنا، یہ سینہ پیٹنا، یہ برچھیاں لگانا، یہ خود کو اپنے ہاتھوں ہلاک کرنا، یہ بے صبری ہے، یہ بے صبری ہے۔ اور محرم الحرام کا اتنا عظیم حرمت والا مہینہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم تو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کی قسم مکہ کے کافر اور مشرک، عرب کے کافر اور مشرک، وہ جتنے بڑے بدماش اور مشرک تھے، وہ جتنے بڑے ڈاکو، چور اور چکے لٹیرے تھے، جب حرمت والا مہینہ آ جاتا، پورے عرب کے اندر ہر طرف امن و آشتی کا دور ہو جاتا، ہر طرف امن و امان ہو جاتا، کہ جب 4 حرمت والے مہینوں میں سے کوئی حرمت والا مہینہ آ جاتا۔ اور اگر آج ابو جہل اٹھ کر کے دیکھ لے، آج اگر عتبہ اور شیبہ اٹھ کر کے دیکھ لے کہ یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، کوئی اور نہیں ہے، اور یہ حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ کو ہی مارے جا رہے ہیں، ہاں جی، گلیاں اور محلے اور روڈ لہو لہان ہوں، بندہ جناب زخموں سے چور چور ہو، لہو بہتا جا رہا ہو، اگر ابو جہل اٹھ کر کے دیکھ لے
آج خود کو مسلم کہنے والے کا حال، ابو جہل یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوگا کہ ہم ان سے بہتر ہیں۔ ابو جہل یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوگا کہ ہم ایسے کلمہ پڑھنے والوں سے بہتر ہیں۔ وہ زمانے کے، وہ معاشرے کے، نعوذ باللہ، وہ معاشرے کے چور اور ڈاکو لوگ تھے، لیکن اللہ اکبر، جب حرمت والا مہینہ آ جاتا تو ابو جہل جیسے بڑے بڑے کافر بھی امن و امان اختیار کر لیتے، اور حرمت والے اس مکرم اور معزز مہینے میں اتنی بڑی جو ہے وہ افراتفری کا ماحول پیدا کرنا، اس نوحے اور ماتم کو شروع کرنے والا بغداد کا معزالدولہ شیعہ حکمران، جس نے 10 محرم 352 ہجری کو حکم دیا کہ دکانوں کو بند کر دیا جائے، بازار اور خرید و فروخت کو بند کر دیا جائے، مرد اور عورت کالا لباس پہن لیں، عورتیں جو ہیں وہ اپنے بالوں کو کھولے ہوئے، اپنے گریبانوں کو چاک کیے ہوئے، یہ خواتین اور یہ عورتیں پیٹتی ہوئی جو ہیں وہ شہروں اور بازاروں کا چکر لگائیں۔ اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے الفروع الکافی کتاب الجنائز میں مروی ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یقیناً صبر اور آزمائش یہ مومن پر بھی آتا ہے معاملہ اور کافر پر بھی۔ مومن پر جب آزمائش پڑتی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن آزمائش میں صبر اختیار کرتا ہے۔ اور اللہ اکبر، یہاں پر نبی محترم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں آپ نے فرمایا، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا ہی تعجب خیز ہے، مومن کا معاملہ بڑا ہی خوبصورت ہے۔ مومن کو جب مصیبت پہنچتی ہے وہ صبر کر کے اجر پا لیتا ہے، مومن کو جب خوشی پہنچتی ہے وہ اللہ کا حمد کر کے اجر پا لیتا ہے۔ مصیبت میں بھی مومن فائدے میں رہا اور خوشی کے اندر بھی مومن فائدے میں رہا۔ الفروع الکافی کتاب الجنائز میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن مصیبت میں صبر کرتا ہے اور صبر کرنے والا ہوتا ہے، اور کافر پر جب آزمائش آتی ہے تو کافر مصیبت میں بے صبری کا معاملہ اختیار کرتا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ معلوم ہوا ہمیں کہ ہم ہر حال کے اندر صبر کا دامن اختیار کیے رہیں، اور یہی قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی ایسا کیا اور ہمیں بھی یہی تعلیم دی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے، جب تیز آندھی چل پڑتی، جب تیز بارش ہو پڑتی، جب زلزلے کی کیفیت ہوتی، اللہ اکبر، جب سورج گرہن ہوتا، جب چاند کو گرہن لگتا، نبی پاک علیہ السلام نے کیا کیا اور کیا تعلیم دی؟ حضور نماز پڑھتے مسجد میں آ جاتے تو مومن مصیبت میں کیا کرتا ہے؟ صبر کا دامن اختیار کرتا ہے۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، سلسلہ الصحیحہ ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ اسے 3280 نمبر پر سلسلہ صحیحہ میں لے کر آئے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، صوتان ملعونان، دو آوازیں بڑی لعنتی ہیں، دو قسم کی آوازیں وہ بڑی لعنتی آوازیں ہیں۔ اب جو آواز لعنتی ہو، جس بندے کی وہ آواز ہوگی، جس کا وہ ساؤنڈ ہوگا، وہ بھی تو لعنتی ہوگا نا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، صوتان ملعونان، دو صوتیں، دو آوازیں بڑی ملعون آوازیں ہیں۔
فرمایا صوت مزمار ایک ہے موسیقی کی آواز، ساز کی آواز، عند نعمت خوشی کے وقت موسیقی اور میوزک کی آواز، یہ ملعون آواز ہے۔ شادی ہوتی ہے، شادی گھر کے اندر دن میں بھی رات میں بھی، رات آدھی آدھی رات تک، بلکہ پوری پوری رات تک جناب میوزک اور موسیقی لگا رہتا ہے۔ کئی خوش نصیب ایسے بھی ہیں کہ جو ہیجڑوں کا بھی ساتھ میں بندوبست کر لیتے ہیں، ورنہ کم از کم میوزک اور موسیقی تو لگا ہی رہتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صوتان ملعونان، دو آوازیں بڑی لعنتی ہیں۔ اب جس گھر میں یہ دو آوازیں ہوں گی وہ گھر لعنتی ہوگا، جس منہ اور جس ہونٹوں پر یہ دو آوازیں ہوں گی وہ دونوں ہونٹ اور وہ آواز اور وہ بندہ لعنتی ہوگا۔ فرمایا صوت مزمار، ایک آواز ہے میوزک اور ساز کی آواز، کب؟ عند نعمت، شادی اور خوشی کے وقت میوزک چلا دیا جاتا ہے۔ ماں جی کہتے کیا ہیں کہ جناب ہم خوشی منا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کی لعنت تمہارے گھر کے اوپر برس رہی ہے، کاش کہ تمہیں معلوم ہو۔ اور دوسری ملعون آواز فرمایا وصوت ویل عند مصیبت، مصیبت کے وقت واویلا کرنا، مصیبت کے وقت منہ پھاڑ پھاڑ کے اونچی اونچی آواز کے اندر رونا۔ فرمایا یہ دونوں آوازیں لعنتی ہیں۔ ہاں جب بندے کو مصیبت پہنچتی ہے، جب بندے کو غم پہنچتا ہے تو آنکھوں سے آنسوؤں کا نکلنا یہ فطرت ہے، لیکن مصیبت کے وقت گلے پھاڑ پھاڑ کر کے آوازیں نکالنا اور نوحہ کرنا یہ حرام ہے۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، روایت صحیح مسلم میں 2160 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، میری امت میں جاہلیت کے کاموں میں سے 4 باتیں موجود ہیں، یعنی آگے بھی موجود رہیں گی۔ جاہلیت کے 4 کام کون سے ہیں؟ فرمایا میری امت ان کو چھوڑے گی نہیں۔ ایک یہ ہے کہ باپ دادا کے اصلی یا نقلی کارناموں پر فخر کرنا۔ ایک کہتا ہے میرا باپ 30 مار خان تھا، دوسرا کہتا ہے کہ جناب میرا باپ 50 مار خان تھا۔ اپنے باپ دادا کے اصلی یا نقلی کارناموں میں ایک دوسرے پر فخر و غرور کرنا۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ دوسرے کے حسب و نسب پر طعنہ کرنا۔ تیسرا یہ ہے کہ ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا، نجومی سے جا کر پوچھنا، وہ کہتا ہے تمہاری قسمت بری ہے، تمہارا ستارہ گردش میں ہے، وہ ستاروں کی چال دیکھ کر یہ دعویٰ کرتا ہے، اور جھوٹا دعویٰ کہ آج بارش ہوگی اور آج بارش نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے اگر نجومی کہے کہ بارش ہوگی تو اس سے پوچھنا اور اس پر ایمان لانا یہ کفر اور شرک ہے، اور اگر محکمہ موسمیات والا کہے کہ بارش ہونے کا امکان ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو ستاروں کے ذریعے بارش مانگنا، اور فرمایا کہ نوحہ کرنا، اور جو شخص اپنی موت سے پہلے ماتم اس نے کیا تھا اگر مرنے سے پہلے وہ نوحے اور ماتم سے توبہ نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کو اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے جسم پر تارکول کا لباس ہوگا اور خارش کی قمیض۔ تارکول کیا ہوتا ہے؟ جو روڈ بنانے اور سڑکیں بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے جسم کے اوپر تارکول کا لباس ہوگا اور خارش کی قمیص ہوگی۔ خارش کتنی بری بیماری ہے، یہ جس کو خارش اور الرجی ہوتی ہے یہ وہی جانتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام سے جناب ام عطیہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ عنہا، صحیح مسلم میں 2165 پر، فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سورۃ الممتحنہ میں کہ نبی علیہ السلام سے بیعت کرنے والی عورتیں ان سے آپ بیعت کریں کہ وہ شریک نہیں ٹھہرائیں گی اللہ کا، اور اسی طرح جو ہے وہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ ام عطیہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا اس میں ایک عہد یہ بھی تھا کہ عورتیں نوحہ نہیں کریں گی، ماتم نہیں کریں گی، لیکن آج کلمہ پڑھنے والے ہی ماتم کر رہے ہیں۔ حرمت والے مہینے کی حرمت پامال ہو رہی ہے، سمجھا یہ رہا جا رہا ہے کہ حسین
اور آل حسین، حضرت حسین اور اہل بیت علیہ السلام ہم سے خوش ہوں گے، اہل بیت ان بدبختوں سے اعلان برات کریں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، حدیث ہے صحیح بخاری میں 1294 پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، من ضرب الخدود، وہ شخص جو اپنے رخساروں کو پیٹے، اپنے چہرے کو پیٹے، اور وہ جو اپنے گریبان کو چاک کر لیتی ہیں، اور وہ جو جاہلیت کی طرح واویلا بکتی ہیں، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں سے اعلان برات کیا۔ اسلام وہ دین ہے جو صبر کا درس دیتا ہے، اسلام وہ دین ہے جو بندے کو مصیبت پر ماتم کرنے سے روکتا ہے، اسلام وہ دین ہے جو ہر طرف امن و امان کا درس دیتا ہے، جو دین اسلام بلیوں اور کتوں پر ظلم نہ کرنے دے، جو دین اسلام ایک جانور کے سامنے دوسرے بکرے کو ذبح کرنے سے منع کرے، وہ اسلام وہ دین وہ شریعت اجازت دے سکتی ہے کہ بندہ اپنے ہاتھوں اپنا سوسائڈ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک مملکت پاکستان کو اور بلاد المسلمین کو اور اسلامیان نے اور مسلمانوں کو اور اسلام کے ماننے والے مسلمانوں کو شر پسندوں کی شر پسندی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اسلام کی تعلیمات پر کما حقہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی